बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 जुलाई बरोज़ बुध हम बात करेंगे 4 अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सियालकोट ज़िमनी इलेक्शन में बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा है। बड़ी अहम तफसीलात हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और मरियम नवाज़ सियालकोट में इलेक्शन हारने के बाद अब बेड पर आ गई हैं और उनकी हालत जो है वो या कोई बीमारी ड्रामा है, या वो खामोश रहना चाहती हैं, या वो मीडिया को फेस नहीं करना चाहती, या जो भी है। बताया ये जा रहा है कि उनकी हालत तशवीशनाक है और अगर वो वाकई बीमार हैं तो अल्लाह पाक उनको सेहत दे। वो तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे नूर मुकदम कत्ल केस में आज एक अहम पेशरफ्त हुई है, उसकी भी मुख्तसर डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 2 कारकुनान को आज़ाद कश्मीर में कत्ल किया गया था, कातिल रहनुमा गिरफ़्तार हो गया है, बड़ी अहम तफसीलात हैं। और आखिर में हम बात करेंगे कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ लाहौर में आज एक और बड़ी कार्रवाई हुई है, वो भी मुख्तसर डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ जो मामला है नूर मुकदम कत्ल केस का। नूर कत्ल केस में आप जानते हैं कि डेली बेसिस पर पेशरफ्त हो रही है, और जो शाह खावर एडवोकेट साहब हैं जो कि नूर मुकदम की तरफ से वकील हैं, मुद्दइया की तरफ से या कंप्लेनेंट की तरफ से, वो उनके साथ भी मेरी बात हुई है और केस के हवाले से डिस्कशन हुई है। कुछ दोस्तों ने ये भी कहा कि नूर मुकदम केस पर आप बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बात तब की जाए, ये एक ऐसा अंधोनाक वाक़या है, दिल दुखता है, ईमानदारी की बात है, तकलीफ़ होती है जब इसके ऊपर आप बात करते हैं। दिन दिहाड़े और जुल्म किया गया और सर तन से जुदा किया गया, और जो फ़ीमेल्स के साथ जब स्पेशली इस तरह का जुल्म होता है तो दिल खून के आंसू रोता है कि हमारी सोसाइटी को क्या हो गया, और ये दरिंदे क्यों आज भी ज़िंदा हैं और क्यों नहीं ये ख़त्म हो रहे हैं। और हर दूसरे दिन ऐसा अंधोनाक वाक़या सामने आता है। तो मेरी कोशिश होती है कि जो केस के फैक्ट्स हैं, जो हक़ाइक़ हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूं, लेकिन ज़्यादा उसके ऊपर बात करना इसलिए भी फ़ायदा नहीं है कि आपको भी तकलीफ़ होगी, हमें भी तकलीफ़ होगी, और हम इस मामले में रिज़ल्ट चाहते हैं। हम इस मामले को खाली डिस्कस नहीं करना चाहते, हम इस मामले में चाहते ये हैं कि रिज़ल्ट है, और वो रिज़ल्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आज ज़ाहिर जाफ़र दरिंदे को पेश किया जाता है अदालत में, मज़ीद 3 दिन का जिस्मानी रिमांड अदालत में पेश किया जाता है। शाह खावर एडवोकेट पेश हुई है कंप्लेनेंट की तरफ से। जो प्रोसिक्यूटर थे सरकारी वकील साजिद चीमा, वो अदालत में, साजिद चीमा साहब अदालत में पेश हुए, और अदालत से ये इजाज़त ली गई कि 3 दिन का रिमांड चाहिए। मुलज़िम को हमने लाहौर लेकर जाना है, जो CCTV फुटेज है उसका फोरेंसिक करवाना है, इसलिए मुलज़िम को साथ हमने लेकर जाना है फोरेंसिक लेबॉरेटरी जो लाहौर में है। सरकारी वकील ने इस्तदा की कि 3 दिन का मज़ीद रिमांड दिया जाए। मुलज़िम के वकील ने कहा अगर कोई फोरेंसिक टेस्ट कराना है तो फ़ोटो लेकर करवा लें, असलहा और मोबाइल फ़ोन बरामद हो चुके, मज़ीद जिस्मानी रिमांड की ज़रूरत नहीं है। ज़ाहिर जाफ़र के वकला ने कहा। मुद्दई के वकील ने कहा कि मुलज़िम को लाहौर लेकर जाना ज़रूरी है, फ़ोटो से काम चलता तो हम रिमांड ना मांगते। CCTV वीडियोज़ का सारा डाटा निकाल लिया है और अब हमने इसको फोरेंसिक के लिए लेबॉरेटरी लेकर जाना है। सरकारी वकील ने कहा कि उस्मान मिर्ज़ा केस में भी हम सारे मुलज़मान को लाहौर लेकर गए थे, और लाहौर इसलिए ले जाना चाहते हैं ताकि मालूम हो सके कि वीडियो जो है वो एडिटिंग तो नहीं हुई, क्या कोई मामला ऐसा हुआ है या नहीं हुआ। अदालत ने मज़ीद 3 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया। अब इसमें एक चीज़ है जो टेक्निकल आपको बताना ज़रूरी है। जो नूर मुकदम कत्ल केस है, इसमें जो शहादत है, जो एविडेंस है, वो सिर्फ़ और सिर्फ सरकमस्टांशियल एविडेंस है। हमारे यहाँ डायरेक्ट एविडेंस को काबिल कबूल समझा जाता है। पहले एक वाक़या हुआ था, वो भी एक अंधोनाक वाक़या था, वो सान्या साहिवाल है। सान्या साहिवाल के सारे मुलज़मान बरी हो गए थे। बरी इसलिए हुए थे कि कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं थी, कोई आई विटनेस नहीं था, सारी की सारी सरकमस्टांशियल एविडेंस थी, फोरेंसिक थी, लेबॉरेटरी की रिपोर्टें। लेकिन हमारा जो कानून है क्रिमिनल लॉ, अभी उसमें इतनी गुंजाइश नहीं है कि सिर्फ सरकमस्टांशियल एविडेंस की बुनियाद पर मुलजिम को मैक्सिमम सज़ा होती है, लेकिन मैं मैक्सिमम सज़ा मौत की बात कर रहा हूं। और हमारी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, हाई कोर्ट्स हैं, उनकी जो जजमेंट्स हैं, अभी तक हमारे अदालती निज़ाम ने सरकमस्टांशियल एविडेंस को मुकम्मल तस्लीम नहीं किया। हालांकि कहते ये हैं, हमने जब लॉ कॉलेज में पढ़ते थे तो हम ये अपने टीचर्स से सुनते थे कि इंसान झूठ बोल सकता है, वाक़यात झूठ नहीं बोलते। लेकिन अब बदकिस्मती ये है कि क्योंकि हमारे जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, या कानून है, शहादत ऑर्डर है, या हमारी जो जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स हैं, वो इस बात को तस्लीम कम करती हैं।
پچھلے کچھ جیسے زینب قتل کیس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں بھی جو فرانزک اور ڈی این اے اور ان چیزوں کو دیکھا گیا تھا، لیکن اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک ججمنٹ آئی ہے کہ زیادتی کیسز میں آپ ڈی این اے کو دیں گے، ڈی این اے رپورٹ کی ہی بنیاد پر آپ ساری کی ساری کارروائی کریں گے، لیکن قتل کیس میں جہاں 302 لگ جائے، مرڈر آ جائے، وہاں پر جو آئی وٹنس ہے اس کا جو کنسیپٹ ہے ہمارے ہاں قانون میں وہ بڑا ضروری ہے۔ اس وجہ سے اس کیس میں کوئی ڈائریکٹ ایویڈنس نہیں ہے، آئی وٹنس نہیں ہے، سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے، اس میں سی سی ٹی وی کیمرہ کی فوٹیجز ہیں، اور جو اس کے علاوہ فرانزک جو معاملات ہیں یا جو ایویڈنس ہے وہ ہے، اور ماڈرن ڈیوائسز اب قابل قبول ضرور ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کی بنیاد پر ہماری عدالتیں نیا پریسیڈنٹ قائم کریں گی، اور مرڈر کیس میں سرکمسٹانشل ایویڈنس کی بنیاد پر بدبخت درندے کو سزا دی جائے گی، اور وہ سزائے موت ہوگی، اور ہم اس کا مطالبہ بھی کرتے ہیں، اور ہم چاہے شاہ خاور ایڈوکیٹ صاحب ہوں، چاہے وہ پروسیکیوٹر ہوں، چاہے وہ انویسٹیگیشن ٹیم ہو، اس وقت کی جو کارکردگی ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ کیس کو بہتر طریقے سے چلایا جا رہا ہے۔ دوسری طرف جو معاملہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما غلام یاسین اور ان کے بیٹے کے خلاف مقدمہ درج ہوا تھا، پاکستان تحریک انصاف کے 2 کارکنان کو قتل کیا گیا تھا، دونوں کارکنان کی لاشیں اٹھا کر اسلام آباد فیملیز لے کر آئی تھیں، پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار بھی تھا، وہاں پر آتے ہیں اور پھر حکومت پاکستان کے ساتھ مذاکرات ہوتے ہیں، اور یہ وعدہ کیا جاتا ہے کہ ہر حال میں ملزمان کو گرفتار کیا جائے گا۔ بات صرف اتنی تھی کہ جو چودھری یاسین ہے وہ اور اس کا بیٹا اس میں ملوث تھے، اور ان کے خلاف مرڈر کیس تھا، لیکن وہ اتنے طاقتور لوگ ہیں، کون ان کو گرفتار کرے گا؟ حکومت پاکستان نے ابھی جو ہماری تحریک انصاف کی حکومت وہاں بننے جا رہی ہے، حکومت بننے سے پہلے انہوں نے یہ رواج بنایا ہے کہ اگر کوئی بڑا آدمی جو وہاں پر درندگی کرے گا یا قتل کرے گا تو اس کو بھی سزا ہوگی۔ چودھری یاسین کے بیٹے کو گرفتار کیا گیا ہے، چودھری یاسین ابھی مفرور ہیں، ان کا بیٹا وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا رہنما ہے، ان کو گرفتار کر کے جو حوالات میں بند کر دیا گیا ہے۔ چودھری یاسین کا یہ بیٹا ہے شاہ نواز یاسین، اس کو گرفتار کیا گیا ہے، اور وزیر اعظم عمران خان نے بھی اس کا نوٹس لیا تھا اور کہا تھا کہ ہر حال میں ملزمان کو سزا ملے گی۔ اس میں 2 بیٹے ہیں یاسین کے، اور اس کے علاوہ باقی ملزمان ہیں، 4 ٹوٹل ملزم ہیں جن کو اس میں نامزد کیا گیا تھا اور جن کے خلاف یہ کیس تھا۔ باقی جو معاملہ ہے قبضہ مافیا کے خلاف، آپ جانتے ہیں کہ لاہور میں قبضہ مافیا کا جو جینا حرام کیا ہوا ہے، سی سی پی او لاہور نے، باٹا پور کینٹ کا یہ علاقہ ہے، اور حساس ادارے کے ریٹائرڈ افسر کی 42 کنال یہ اراضی تھی، اور جب اس کا معاملہ، اور اس میں 2 بڑے قبضہ گروپوں کے نام آ رہے تھے، اعظم امیر اور امجد نامی جو قبضہ گروپ تھا، اور اس کا تعلق بھی آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو سیاسی خاندان ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور شریف خاندان کا، ان کے ساتھ جڑتا ہے۔ انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا 2009 میں، اور اب تک وہ واگزار نہیں ہو رہی تھی، اور اب سی سی پی او لاہور نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے واگزار کروائی ہے، اور 42 کنال واپس لے کے جو اصل مالک ہے اس کے ہینڈ اوور کی گئی ہے۔ دوسری طرف مریم نواز کا کووڈ پازیٹیو آیا ہے، مریم اورنگزیب نے بھی اس بات کی جو تصدیق کی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ 14 دنوں کے لیے کرنٹینہ چلی گئی ہیں۔ مریم نواز اگر ان کو کووڈ ہوا ہے تو ہم سب دعا کریں گے کہ اللہ ان کو صحت دے۔ دوسری طرف معاملہ یہ ہے کہ مریم نواز کو یہ کہا گیا تھا، اور حکومت پاکستان نے بھی یہ کہا تھا کہ آپ جس طریقے سے آپ نے 2 ہفتے وہاں پر جلسے کیے ہیں، آج آپ کو کووڈ ہو گیا ہے تو ان لوگوں کا کیا بنے گا جو آپ کے جلسوں میں آتے تھے، وہ جو امیدواران تھے مسلم لیگ نون کے۔ آپ نے تو 14 دن کا کرنٹینہ کر لیا، اور مجھے پتہ ہے کہ آپ نے کیوں کرنٹینہ کیا ہے۔ آپ کی جو لڑائی ہے چچا بھتیجی کی وہ اس حد تک بڑھ گئی ہے، آپ نہ میڈیا کو فیس کر سکتے ہیں، نہ آپ کسی کی بات کا جواب دے سکتے ہیں۔ آپ ایک ٹویٹ کرتے ہیں، پوری قوم آپ کا ٹویٹ اٹھا کر آپ کے واپس منہ پر دے مارتی ہے، کیونکہ اس میں جھوٹ ہوتا ہے۔ اب آپ کے پاس سوائے منہ چھپانے کے کوئی اور چارہ نہیں تھا، اس وجہ سے یہ سارا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے۔ اور یا آپ نے قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو بھی اللہ پاک صحت ہے، ان کو بھی کووڈ ہوا ہے، ان کی وائف کو بھی کووڈ ہوا ہے، تو یا تو آپ ان سے اظہار یکجہتی کے لیے آپ نے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ بہرحال آج جو سیال کوٹ میں آپ کو شکست ہوئی ہے، بدترین شکست پاکستان مسلم لیگ نون کو، اور اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت کے جو غیر سرکاری نتائج ہیں اس کے مطابق جو پاکستان مسلم لیگ نون کے طارق سبحانی ہیں وہ الیکشن ہار چکے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے
احسن سلیم بریار وہ الیکشن جیت چکے ہیں۔ یہ PP-38 کا الیکشن تھا، ضمنی الیکشن تھا۔ آپ کو یاد ہے کہ اسی حلقہ میں پاکستان مسلم لیگ نون نے پہلے ڈسکا کا الیکشن جیتا تھا، اور وہ الیکشن خونی الیکشن تھا، اور پاکستان مسلم لیگ نون نے 2 قتل بھی کیے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کا ایک کارکن قتل ہوا تھا۔ اسی طریقے سے پاکستان مسلم لیگ نون بھی کہتی ہے کہ ہمارے بھی ایک کارکن قتل ہوئے تھے۔ معاملہ انتہائی خراب ہوا تھا، وہ رانا ثناء اللہ، جاوید، لطیف اور یہ سارے معاملات آپ جانتے ہیں کیا ہوتا رہا۔ اسی علاقہ میں سیالکوٹ میں ہی یہ PP-38 ہے، اور جو امیدوار تھا وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور اس کی ڈیتھ کے بعد اب یہ الیکشن ہو رہا تھا۔ تو ایسے میں مسلم لیگ نون کا ہارنا اس بات کا ثبوت ہے کہ مریم نواز تو آزاد کشمیر کی ہار کے بعد سیالکوٹ الیکشن کی ہار نہیں برداشت کر سکتی، اور وہ برداشت نہیں کر سکی، اور وہ میڈیا کو منہ نہیں دکھا سکتی۔ اور اگر اب دھاندلی ہوئی ہے تو پھر پہلے کیا ہوا تھا؟ ہاں، یہ فرق ضرور ہے کہ اب آپ کے جو چہیتے ممبر پنجاب تھے الیکشن کمیشن کے، وہ نہیں ہیں، وہ چلے گئے ہیں، وہ ریٹائر ہو گئے ہیں۔ ہاں، اب آپ کو وہ ریلیف نہیں ملے گا جو آپ کو پہلے ایک دن میں مل جاتا تھا اور پورا کا پورا الیکشن اٹھا کر پھینک دیا جاتا تھا، کیونکہ پہلے ہمارے چیف الیکشن کمشنر صاحب کے ساتھ ممبر پنجاب الیکشن کمیشن بھی تھے، اب وہ نہیں رہے، اور اس بات کی شاید آپ کو پریشانی بھی ہو، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو جو شکست پر شکست ہو رہی ہے، اور جو شہباز شریف اور حمزہ شہباز ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ اس حد تک ان کے اختلافات ہیں کہ سیالکوٹ کا یہ ضمنی الیکشن ہے، اتنی ایک اہم سیٹ تھی، مریم نواز نے ایک جلسہ کیا ہے، اس کے علاوہ حمزہ شہباز شریف گئے ہی نہیں ہیں۔ کیوں نہیں گئے؟ کیونکہ وہ مایوس ہو چکے ہیں مریم نواز کی سیاست سے، اور وہ اب تنگ آ چکے ہیں، اور نون لیگ اب خود جو زوال کا شکار ہے، اور وہ دن بدن حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں یہ معاملات کہاں تک جاتے ہیں، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔